اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی سبح اسم ربک الاعلی، سبح تسبیح بیان کیجیے، پاکی بیان کیجیے، بڑائی بیان کیجیے، عظمت بیان کیجیے، اللہ کی بڑائی اور عظمت کا اظہار کیجیے۔ یہ خالی زبان سے نہیں، عمل سے بھی ہے، اور بے کے جو درمیان والا کلمہ اس پر شد ہے، اس کے اندر شدت ہے۔ سبح اسم نام کی، کس کا نام؟ ربی کا، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے۔ رب پالنہار، مالک، آقا، شہنشاہ، فرما روا، منتظم، مدبر، کارساز کا مخاطب کی علامت آ گئی۔ اسم ربک، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے۔ کون رب؟ الاعلیٰ، جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کیجئے۔ الذی خلق فسوى، الذی، وہ ہستی، وہ آپ کا رب، الذی خلق، جس نے تخلیق کیا، جو عدم سے وجود میں لایا، جس نے پیدا کیا۔ فسوى، پھر نوک پلک درست کی، پھر مناسب جسم دیا۔ الذی خلق فسوى، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا۔ یہاں ناک، اتنا جسم، یہاں پہ ہونٹ، یہاں پہ آنکھیں، یہاں پہ کان، ایک ایک چیز کو مناسب جگہ پہ رکھا، اور اس کا ایک تناسب کے ساتھ ایک خوبصورت انسان پیدا کیا۔ فی احسن تقویم۔ والذی قدر فہدی، والذی قدر، وہ اور الذی، اس نام کی تسبیح کیجئے، اس رب کے نام کی تسبیح کیجئے جسے الذی قدر، جس نے تقدیر بنائی ہے۔ فہدا، پس تقدیر بنائی، پس ہدا، پھر اس کو ہدایت بھی دی، اس نے ہدایت دی ہے۔ جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی۔ والذی اخرج المرعى، والذی اخرج المرعى، والذی، اس کے نام کی تسبیح کیجئے۔ الذی اخرج، جس نے خارج کیا۔ خارجہ، جو خود خارج ہوا۔ اخرجہ، جو کسی نے خارج کیا، جو کسی نے نکالا، یعنی اللہ نے نکالا۔ اخرج یخرج اخراجا، المرعى رعى یرعى رعیا، ویسے تو کہتے ہیں چراگاہ کو، میم جہاں چرا جاتا ہے۔ الذی اخرج، لیکن یہاں وہ چارہ مراد ہے، جو کہ جانوروں کا کھاتے ہیں جسے۔ والذی اخرج المرعى، جس نے نباتات کو اگایا، اس چارے کو اگایا۔ فجعلہ غثاء احوا، فجعلہ، پس جعلا، اور اس کو بنا دیا، اس کو، وہ جو خود اگایا ہے، سبز رنگ کا تھا، چمک والا، روشن جو بنایا تھا، اس کو بنا دیا۔ جعلا، بنایا، اس کو بنا دیا غثاءً، غثاءً کہتے ہیں کوڑا کرکٹ کو۔ احوا کا کلمہ جو ہے یہ افعالہ کے وزن پہ آ گیا۔ اس کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں، الوان اور عیوب، اور سب سے زیادہ کے معنوں میں پایا جاتا ہے۔ الوان بھی ہوتے ہیں، یا تو کسی کا رنگ ہوتا ہے یا عیب ہوتا ہے۔ احوا،
جو سبزی مائل سڑنے کے بعد جو سبزی مائل سیاہ ہو جائے ایسا کوڑا بنا دیا، جس نے نباتات اگائیں پھر اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ مت کوئی سمجھے کہ زمین سے پانی کی وجہ سے اگ گیا ہے تو یہ سرسبز رہے گا، وہ چاہے تو اسے کوڑا کرکٹ بنا دے۔ وہ بہار بھی لاتا ہے تو خزاں بھی لاتا ہے۔ اس کی تسبیح بیان کرو۔ سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك شروع میں سین لگ گیا، یہ تو مضارع کی علامت سے پہلے لگ جائے تو مستقبل کی بات ہوتی، اور یا تا الف اور نون یہ تو مضارع کی علامت ہے، نون لگ گیا ہے، اور آخر پہ کاف زبر کا ہے، مخاطب کی علامت ہے۔ اصل میں کلمہ ہے اقرأ یقرئ، اقرأ وہ پڑھاتا ہے، یقرئ وہ پڑھاتا ہے یا پڑھائے گا۔ یہ باب افعال ہے، اقرأ یقرئ قراءتن، سنقرئ کا ہم پڑھا دیں گے، ہم پڑھا دیں گے کیونکہ نون آ گیا ہے اور جمع متکلم کی نشانی ہے، لیکن یہ اللہ جل شانہ اپنے لیے پروٹوکول کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ سنقرئ کا ہم آپ کو پڑھا دیں گے، فلا تنسا، فا پس لا نہیں، تنسا تو بھولے گا نہیں۔ اور یہ کلمہ بھی نسیان، نسیا، ینسا، نسیانن، نسیان کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، بھول جانے کو۔ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، فلا تنسا إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى الا ما شاء اللہ، الا سوائے ما جو شاء جو چاہے، اللہ اللہ سوائے جو اللہ چاہے، نہیں کوئی چیز بھولے گی سوائے جو اللہ چاہے۔ انہ یعلم، انا بے شک ہو وہ، بے شک وہ جانتا ہے، یعلم عالمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے یا جارے گا، الجہرہ ساری ظاہری باتوں کو، ساری ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، وما یخفا اور جو چھپائی گئی ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ الا ما شاء اللہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے، انہ یعلم الجہر وما یخفا وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، یہ کلمہ یسرا یا یسر تیسیراً، یسرا اس نے آسانی کی، یسر وہ آسانی کرتا ہے یا کرے گا، اور تا لگ جائے تو تم آسانی کرتے ہو یا کرو گے، اگر کی جگہ پہ الف لگ جائے تو میں آسانی کرتا ہوں یا کروں گا، اور یہاں پہ نون لگ گیا ہے، نُیَسِّرُکَ، نُیَسِّر ہم آسانی کر دیں گے، کیا آپ کے لیے، ہم آسان طریقہ دے دیں گے، لِلْيُسْرَى آسانی ہی کے لیے، دو لام آگے کے لیے، اور یسرا تو کہتے ہیں آسانی کو، نرمی کے لیے، سہولت کے لیے، کشادگی، یسرا۔ ہم آپ کو آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى فذکر، پس ذکر، ذکر نصیحت کر، فعل امر آ گیا،
ذکرہ یذکرو تذکیرن، ذکرہ اس نے نصیحت کی، یذکرو وہ نصیحت کرتا ہے یا کرے گا، لیکن یہاں پہ آگیا ذکر، آخری حرف کے اوپر جزم ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے فذکر، پس نصیحت کیجئے، ان اگر نفعاتی، نفع کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اسی طرح، تو چونکہ تذکیر وہ مؤنث ہے اس لیے آخر پہ تا آ گئی جس کے نیچے زیر آ گئی، وہ ساتھ ملانے کے لیے، ورنہ اس پہ جزم آنی چاہیے تھی۔ نفعات الذکرہ، یہ ذال سے ملانے کے لیے تا کے نیچے زیر آئی۔ نفعات الذکرہ، اگر نفع دے، ذکرہ نصیحت، وہ نصیحت اگر نفع دیتی ہے تو آپ نصیحت کیجئے۔ اب اس کو سمجھیے کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یعنی ہم آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتے، جو نہیں سمجھتا یا سمجھتا اسے سمجھا کے چھوڑے، نہیں، آپ کے لیے آسانی ہے، یہ جو ہم نے آسان کر دیا آپ کے لیے، نُيَسِّرُكَ ہم آسان کر دیں گے لِلْيُسْرَىٰ آسانی کے لیے، یعنی ہم نے آپ کے لیے تعلیم دینا آسان کر دیا ہے، بس اسے نصیحت کیجئے جس کے بارے میں آپ کی رائے ہو کہ یہ نصیحت کو قبول کرے گا۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، سَيَذَكَّرُ، پھر اس کی تشریح بھی کر دی، سین تو مستقبل کے لیے آتی ہے اور ہمیشہ مضارع سے پہلے آتی، تو باقی تو وہی کلمہ رہے گا، ذکرہ یذکر تذکیراً، ذکر کرنا، نصیحت کرنا، یاد دہانی کرانا۔ سَيَذَكَّرُ، وہ نصیحت حاصل کرے گا، من جو یکون یخشا، جو کہ ڈرتا ہے۔ یا نبی آپ کا کام نہیں، یہ اگلے کا کام ہے، آپ انہیں نصیحت کریں جہاں محسوس کریں کہ یہاں پر نصیحت کی جا سکتی ہے اور اس کے لیے فائدہ مند ہوگی، اس کو نصیحت کر دیں۔ سَيَذَكَّرُ مَن یخشا، اور نصیحت حاصل کرے گا وہ شخص جو کہ ڈرتا ہے۔ خشیہ یخشا خشیتاً، جس کے اندر خشیت ہوگی، جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، وہ نصیحت حاصل کر لے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، وَيَتَجَنَّبُهَا، اجتنبا یجتنبو اجتناباً، اجتناب کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے، بچنا، پرہیز کرنا۔ یتجنبو، وہ پرہیز کرے گا، وہ بچے گا، ہا اس سے، یعنی اس نصیحت سے وہ بچے گا، الاشقا، اردو نے شقی القلب کا کلمہ استعمال کرتے، اس کے لیے یہ باب افعالہ کے وزن پہ آ گیا، اشقا، جو بڑا شقی ہوگا، جو بڑا ہی بدبخت ہوگا، وہ اس سے پرہیز کرے گا جس کی قسمت ڈوب گئی ہے۔ اشقا، جو سب سے زیادہ شقی، جو سب سے زیادہ بدبخت ہے۔ الذي يصلى النار الكبرى، الذی جو کہ، وہ ہستی، یسلا، سلیا، یسلا، سلین، سلیا، صاد کے اوپر زبر، سالیا، یسلا، سلین، یسلا، وہ پہنچے گا، وہ داخل ہوگا، النارا، آگ میں، وہ بڑا جو شقی ہے وہ نار میں پہنچے گا، اور نار کا ہے النار، یعنی دوزخ کی آگ، اور اس کی تعریف بھی کی ہے الکبریٰ، بڑی آگ کے اندر۔ کبیر کہتے ہیں ویسے بڑی کو، لیکن چونکہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے اس کا مؤنث بیان کی گئی، کبریٰ۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو آگ میں جائے گا، اس نے آگ میں جانا ہے جو اس سے کرے گا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ثم، پھر
جب وہ آگ میں چلا جائے گا، لا یموتو، لا نہیں، ماتا یموتو، ماتا یموتو موتن کہتے ہیں مرنے کو، ہماری اپنی زبان کا کلمہ ہے، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ تو مضارع کی علامت ہے۔ لا یموتو، وہ نہیں مرتا، فیہا، اس میں، یعنی اس آگ میں جا کے مرے گا تو نہیں، ولا یحیا، اور نہ ہی یہ حالت ہوگی کہ وہ زندہ ہوگا، موت کی طلب کرے گا لیکن موت آئے گی نہیں، کیونکہ اللہ کہہ چکا گا مت یا موت، اے موت مر جا، وہ موت تو مر گئی ہوگی۔ اس عذاب کو تو بھگتنا ہے، آپ بچنے کی کوئی امید نہیں۔ حیا یحیا حیاتن، زندہ رہنا، ولا یحیا، نہ اس میں جیے گا، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ قد افلح من تزکى، قد افلح من تزکا، افلح یفلح افلاحا، مراد پا جانا، کامیاب ہو جانا، باب افعال ہے۔ قد افلح، فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، من، جو یا کون، تزکا، تزکا یتزکا تزکیتاً، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنی پاکی اختیار کر لی، اپنے آپ کو جس نے پاک کر لیا وہ فلاح پا گیا۔ قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ وذكر اسم ربه فصلى، وذکر، اور اس نے یاد کیا، ذکر ذکر کرنا، یاد کرنا، وذکر اسم، نام، ذکر اسم ربہ، رب پالنہار، ہی اس کے، اس نے اپنے پالنہار کو یاد کیا، جب یاد کیا فصلی، پھر نماز بھی پڑھی، صلی یصلی کہتے ہیں نماز پڑھنے کو، پھر اس نے نماز پڑھی، صلی یصلی صلاۃً، اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا، بلکہ تؤثرون، اثرا یوسرو اثارن کہتے ہیں، ترجیح دے کر کسی کو عطا کرنا اثار کرنا کہلاتا ہے، اور اصل میں معنی اثرا، اس نے ترجیح دی، یوسرو وہ ترجیح دیتا ہے یا دے گا، اور توسرو تم ترجیح دیتے ہو یا دو گے، اور وانون تو جمع کی علامت ہے، توسرون، بلکہ تم تو ترجیح دیتے ہو الحیات، زندگی کو، الف لام لگا ہوا ہے، اور ساتھ دنیا ہے، اس کے شروع میں بھی الف لام لگا ہوا ہے، اعراب بھی دونوں کے ایک جیسے ہیں، تو زندگی کی صفت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرة خیر وابقى، والآخرۃ، حالانکہ وہ اور الآخرہ، آخرت، دنیا کی زندگی نہیں، آخرت کی، خیرون، خیر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، خیرون بہترین ہے، وہ ابقا بھی افعالہ کے وزن پہ آ گیا، اور باقی رہنے والی بھی یہی ہے، دنیا کی زندگی تو آج ہے اور کل نہیں ہے، اور بہتر بھی تو آخرت کی ہے، نہ دنیا میں کوئی چیز اتنا فائدہ اور لذت دیتی ہے جتنی یہی چیزیں جب آخرت میں ملنی ہے، جتنا لذت اور فائدہ اور سہولت انہوں نے دے دینی، اس لیے کہا والآخرۃ خیر وابقا، اس نے ہمیشہ رہنا۔ ان هذا لفی الصحف الاولى، ان ھذا لفی الصحف الاولی، ان، یہ باتیں صرف یہاں نہیں بتائی جا رہی، ان، بے شک، ھذا یہ ہے،
لفی لام یقیناً کے لیے، فی کا مطلب میں بار بار آنے والا کلمہ، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فی صد، فی الحال، حال میں، ھذا یہ ہے، لفی یقیناً اس میں، فی صحف، صحیفہ کی جمع ہے صحف، جو انبیاء پر پہلے صحف نازل ہوئے ہیں ان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، اب صحف الاولیٰ، پہلے جو پہلے انبیاء پر نازل ہوئے، یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں کہی گئی تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ صحیفے، صحیفہ کی جمع صحف، ابراہیم جو ابراہیم کے تھے، کلمہ صحف نکرہ ہے، ابراہیم اسم ہے، علم ہے، اور یہ تو معرفہ ہو گیا، تو کہا کہ کی کا اضافہ کریں گے، صحف ابراہیم، صحیفے جو ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، وہ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہی بات کہی گئی۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام